نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ یونس کی آیت نمبر 4 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بار پیدا فرمایا، پھر فنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کو بدلہ دیا جا سکے، والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں کو پینے کو کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا، اور دردناک عذاب جو ہے انہیں دیا جائے گا، بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ میں منکرین کا رد فرمایا۔ جو منکرین یہ کہتے تھے کہ بس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، اس کا جو انکار کرتے تھے، ان منکرین کا اللہ تبارک و تعالی نے رد فرما دیا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اب مرنے کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید فرمائی۔ فرمایا گیا کہ پہلی بار بھی وہ زندگی دیتا ہے، اور اعضائے مرکبہ جو ہے ان کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، پھر مرنے کے بعد اعضاء کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ سے ترکیب دینا اس کے لیے آسان ہے۔ تو گویا انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی زندہ فرما دیتا ہے، اور اس میں روح جو ہے اس کی لوٹا دی جاتی ہے۔ تو پہلی بار پیدا کرنا حالانکہ مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی بار، دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس سے دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان والوں کو ان کے عمل کی اچھی جزا دی جا سکے، نیکوں کو دنیا میں انصاف ان کے ساتھ کیا جا سکے، جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا ان پر انہوں نے عمل کیا، اور اس عمل کی انہیں جزا دی جا سکے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں آخرت میں عذاب دیا جا سکے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے۔ اس آیت کے اندر جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا، تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ ان کے پیٹ میں موجود ہوگا اسے کاٹ کر قدموں کی طرف سے اسے نکال دیا جائے گا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیفیت بیان فرمائی ان جہنمی نافرمانوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو انہیں یہ عبرتناک سزا دی جائے گی اور جہنم کا ایندھن انہیں بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں لفظ سحر کا استعمال ہوا ہے، اور سحر کہتے ہیں کسی چیز کے گل جانے کو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔